سورہ آل عمران میں کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کے پادریوں کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عیسائیوں کا پورا ایک وفد آیا جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، اس میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اچھا دیکھو، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت سے ایمان بھی لے آئے، بہت سے انکار بھی کیا، لیکن کسی نے اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کسی نے نہیں کہا۔ تبھی وہ وفود آتے تھے، نبی کے پاس بیٹھتے تھے، جس کو ایمان کی توفیق ملتی لے آتا، جس کی قسمت میں توفیق نہیں تھی نہیں لاتا۔ لیکن اہل اسلام میں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مسلمانوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ کے نبی نے اتنا کلیئر بیان کر دیا کہ اس کے بعد اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کسی کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہے۔ اتنا کلیئر اس کو بیان کر دیا گیا تھا۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایسا نہیں تھا۔ وہ آتے تھے وفود، ہم کبھی جا سکتے ہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ہم جائیں چیک کرنے کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ بھائی وہ تو قصہ ختم۔ تبھی امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی تحقیق کرنے جائے گا نا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ کافر اس لیے ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن نے یہ تحقیق کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی وخاتم النبیین، قرآن نے کہا آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ اتنا واضح عقیدہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے، یہودیوں کے وفود آیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام۔ اسلام کا مزاج ہے کہ جب وہ کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے تو خاص ان کا وہ عقیدہ جس میں وہ گمراہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ تو مسیحی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، وہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن ان کے درمیان گمراہی کہاں سے آئی؟ مسیح ابن مریم کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا، عیسائیوں نے ایک بات مسیحیوں نے یہ بھی کی، جب ان سے کہا جاتا نا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے، اللہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تورات اور تو وہ بائبل کی، انجیل کی آیتیں دکھاتے کہ جس میں ابن اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا بیٹا۔ مجازن کسی کو محبت میں بھی ابن کہا جاتا ہے نا، محبت میں بھی ابن کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ کے دین کی مدد کو مجازن اللہ کی مدد کہا گیا۔ تو مجاز میں تو کسی کو بھی، اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں آپ، حالانکہ اس کے بیٹے ہونے کا امکان ہے، ناممکن ہے نا، محبت میں آپ نے کہہ دیا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا اسی طرح دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں اس مسیحی لوگ کہ ہر آسمانی کتاب میں متشابہ باتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اب خدا ایک بھی ہے، تین بھی ہے، یہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں نہیں، لیکن ہماری عقل سے بالاتر ہے، لیکن ہیں، تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے اس میں بھی دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں اور کچھ محکم ہیں۔ متشابہ آیتیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے تو ان کا وہ مطلب لیا جائے گا جو محکم پہ فٹ بیٹھ رہا ہو، جو محکم کے مطابق ہو۔ ایک آدمی صاف لفظوں میں کہتا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ محکم ہے، 2 اور 2 4 کی طرح،
پھر وہ کسی کو بیٹا کہہ کے بلاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے یہاں بیٹے کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہتا ہے یار میرا مقصد تھا محبت میں بیٹوں کی طرح ہے. تو اس کی جو مبہم بات تھی اس کی تفسیر ہم نے اس قول سے کی جو بالکل کلیئر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے محکم آیتیں بھی نازل کی اور متشابہ بھی, لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں, محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ان کو متشابہ آیتوں کا وہ مطلب بیان کرنا چاہیے جو محکم سے ثابت ہے, نہ کہ محکم کو تبدیل کر کے متشابہ کے مطابق کر لیں. اب قرآن میں آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق, قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا. اب یہ متشابہ ہے بھائی, اس کی کیفیت کون جانتا ہے؟ بولو, اللہ جانتا ہے نا, اللہ کو پتا ہے. والسماوات مطویات بیمینی, اس کے بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے اللہ کا ہاتھ ہے اس میں اللہ نے ایسے چیزیں لپیٹی ہوئی ہوں گی؟ صحیح ہے نا, یہ متشابہ ہے. محکم کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کو کسی پہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. اب یہ کہنا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے, اللہ کے ہماری پنڈلی کی طرح, اور پھر دلیل میں یہ قرآن کی آیتیں پیش کرنا شروع کر دے. اللہ خود کہہ رہے میری پنڈلی جس دن ظاہر کروں گا تو ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے, اور میرے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب ہم بھی ایک تخت اٹھا کے بولیں ایسے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ معاذ اللہ ایسے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا نا بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو آپ جو صورت بنائیں گے وہ کسی نہ کسی جیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی بھی صورت بنائیں گے وہ کسی جیسی ہوگی, تو وہ نہیں ہو سکتی بس. تو یہ تشبیہات ہیں, اس کا کوئی بھی مطلب بیان کر دو, لیکن اس کی یہ کیفیت بیان کرنا کہ ایسے تخت ہے اور ایسے اٹھائے ہوا اور اللہ معاذ اللہ ایسے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ تشبیہات کیا ہو جائیں گی؟ حرام اور ناجائز. تو اسی طرح اللہ کا بیٹا کہہ دینا عیسیٰ ابن مریم کو, مجازن کسی کو بیٹا کہا جائے تو وہ تو سارے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں, پھر ان کو کیوں نہیں کہتے بیٹا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الگ سے بیٹا کہہ رہے, اس کا مطلب تم ان کو ان کا بیٹا سمجھتے ہو. یہ عیسائی مسیحی لوگ نا اتنے پریشان ہیں. میں نے ایک پادری کی کتاب پڑھی, اس نے کہا کہ ہم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, حقیقتاً نہیں کہتے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے حقیقتاً نہیں کہتے تو حقیقتاً کہیں گے تو اس کا مطلب اللہ نے جنا ہے. حقیقت میں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سے پیدا ہوا ہو اسے ہی کہتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں ہم مجازن کہتے ہیں, لیکن مجازن بھی نہیں کہتے. مجازن اگر کہیں گے, مجاز کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے, پھر تو کسی بھی محبوب کو بیٹا کہا جا سکتا ہے, لیکن کہتے نہیں صرف عیسائی کو آپ بیٹا کہیں گے. تو اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہے نا یہ مسیحی لوگ. نہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً بیٹے ہیں, نہ یہ کہتے ہیں کہ مجازن بیٹے ہیں. کیا ہیں خود بھی نہیں پتا. دنیا میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو آپ جب کسی کو شیر کہہ دو تو میں کہوں گا یار اس کی تو دم بھی نہیں ہے, اس کے تو دانت بھی نہیں ہے, یہ دھاڑتا بھی نہیں ہے, اس کو شیر کیوں کہہ دیا؟ آپ کہو گے مجازن کہا ہے. شیر میں بھی بہادری ہوتی ہے, اس میں بھی بہادری, تو شیر جیسا ہے نا بہادری میں, اس لیے میں نے کیا کہہ دیا شیر. میں کیا ہوں کہ یار یہ تو شیر جیسا بھی نہیں ہے, یہ تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے. اب کیوں آپ اس کو شیر کہہ رہے ہو؟ تو کہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں. بھائی حقیقتاً شیر ہوتا تو دم کہاں ہے اس کی, دانت کہاں ہے اس کے؟ نہیں یار میں مجازن کہہ رہا ہوں. بھائی مجازن کے لیے تو بہادر ہونا ضروری ہے, بہادر تو یہ ہے نہیں, ہے تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے. نہیں یار میں, تو ایسے بوکھلائے گا نا آدمی. اگلا کہے گا تیرے ساتھ دماغی مسئلہ ہے, تو نے لوگوں کو یا تو خود پاگل ہے یا بیوقوف بنانے کے لیے کوئی منجن لایا ہے مارکیٹ میں. مسیحی لوگ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں کہ کس نوعیت کے بیٹے ہیں. حقیقتاً ہے تو اس کا مطلب اللہ کا ٹکڑا ہے. پھر تو کیا اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے کوئی نکل سکتا ہے؟ پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہے نا یہ بات, اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے سیدہ مریم کے رحم میں روح پھونکی, قرآن میں بھی آتا ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی ہے.
تو روح پھونکی اور کن کہا کہ ہو جا، اس کلمے سے مسیح علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ قرآن میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کا مطلب باپ کے بغیر پیدا ہوئے کلمہ کن کی طاقت سے، کلمہ کن کی طاقت سے. اللہ نے کہا ہو، کن کہتے ہیں ہو جا، ہو جا، ہو گئے. کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. اس معنی میں ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اللہ کا کلمہ کس سینس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا. پیدا تو حضرت مریم سے ہی ہوئے نا، یہ تھوڑی کہ اللہ نے جن لیا ان کو. تو اب اس قسم کی باتیں کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہیں، تو عیسائیوں نے، جو میری براہ راست اس میں پادریوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اب انہوں نے ایک فلسفہ گڑھ لیا بیٹھ کے. یہ سب گڑھا کیوں جا رہا ہے؟ مسیح علیہ السلام کی حیثیت کو بڑھا دینا حد سے زیادہ. کیوں؟ عوام ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے. عوام یاد رکھو کبھی بیلنس بات سے خوش نہیں ہوتی. جاہل طبقہ جب تک مبالغہ آرائیاں نہیں کرو، کسی کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے نہ ملا دو، اس وقت تک پبلک کو، جو مذہبی جذبہ رکھنے والی پبلک ہے، اس کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. یہی کام ہمارے بدعتیوں نے بھی کیا ہے. مسیحیوں نے کیا کیا؟ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھاتے 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 اتنا اوپر لے گئے، عوام میں نعرے بازی، وہی جیسے آج کل جلسے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہوں گے اس زمانے میں. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے، آپ کی جو اوریجنل سیرت ہے اس پہ اتنی شاباش نہیں ملتی جب تک آپ کی حیثیت کو بڑھا کے اللہ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کر دے گا، اس وقت تک عوام سے اس کو فیور نہیں ملتا.